برطرف کر دیے گئے پولیس افسر کو اس 9 منٹ کی ویڈیو میں جارج فلائیڈ کی گردن پر گھٹنا رکھے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ جارج فلائیڈ کی پولیس کی حراست میں موت واقع ہو گئی تھی۔ آفیسر ڈیرک شاون پر غیر ارادی قتل اور ایک انسانی جان لینے کا الزام ہے۔ 3 دیگر سابق افسران پر شریک جرم ہونے کا الزام عائد کیا گیا ہے اور ان پر علیحدہ مقدمہ چلایا جا رہا ہے۔ امریکی ریاست مینیسوٹا کے شہر منیاپولس میں جارج فلائیڈ کی گزشتہ مئی میں ہلاکت پر ہونے والے مہینوں کے احتجاج اور تشدد کے بعد منیاپولس اب خاموش ہے، تاہم اس خاموشی کے پیچھے تناؤ کہیں موجود ہے۔ ایسے میں جب کہ مقدمے کی کارروائی شروع ہو رہی ہے، شہر خود کو اس کے لیے تیار کر رہا ہے جو محسوس ہوتا ہے کہ ہو کر رہے گا، یعنی کچھ انتشار اور شاید کچھ بدامنی۔ اس مقدمے نے ملک کے دوسرے سرے پر واقع لاس اینجلس شہر میں 30 سال پہلے ہونے والے ایک اور واقعے کی یاد تازہ کر دی ہے، جس میں پولیس نے ایک سیاہ فام کار سوار روڈنی کنگ کو ہائی وے پر کار سے نکال کر تشدد کا نشانہ بنایا تھا۔ طاقت کے بیجا استعمال کے الزام میں 4 اہلکاروں کو بری کر دیے جانے کے بعد اس شہر میں پرتشدد ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، جس میں 60 سے زیادہ افراد ہلاک اور تقریباً $1 ارب کی املاک کو نقصان پہنچا تھا۔ اسے ایک پیٹرن کا حصہ کہا گیا۔ میں لاس اینجلس میں ہی تھا جب راڈنی کنگ پر تشدد ہوا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کہا کہ اگر یہ اس کے بعد بھی چھوٹ جاتے ہیں تو آگے کیا ہوگا، اور پھر ایسا مسلسل ہوتا رہا۔ جارج فلائیڈ کی ہلاکت پر امریکہ اور برطانیہ سے لے کر سینیگال تک دنیا بھر میں مظاہرے ہوئے۔ بہت کچھ بدل گیا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ بدلنا باقی ہے۔ سب سے بڑی چیز جو نہیں بدلی وہ ہے اس طرح کے واقعات کے بعد ان کی جواب دہی۔ روڈنی کنگ پر تشدد پر بالکل بھی احتساب نہیں ہوا۔ نجوما اسمتھ کی رائے میں پولیس کی طرف سے ایسی بہت سی ہلاکتوں پر کوئی جواب دہ نہیں ہوئی جو بلا جواز تھیں۔ ہم ماضی میں جھانک کر دیکھیں گے اور پوچھیں گے کہ ہم اس لمحے میں کہاں تھے، کیا ہوا، اور ہم سب کو یاد ہوگا کہ ہم کہاں تھے، ہم سب کو پتا ہوگا، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا۔ پولیس کے مطابق مختلف شہروں میں متعارف کرائے گئے کمیونٹی بیس پولیسنگ اور دیگر متبادل طریقوں کی مدد سے قانون نافذ کرنے والے اداروں اور مقامی باشندوں کو امن و امان کے کام میں شریک بنایا جا سکتا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ اور میپنگ پولیس وائلنس نامی ایک ویب سائٹ کے مطابق امریکہ میں ہر سال پولیس کے ہاتھوں ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 1000 سے 1100 کے قریب رہتی ہے۔ مشتبہ افراد اور پولیس کے درمیان تصادم اس کی ایک بڑی وجہ ہے، لیکن کئی بار مشتبہ افراد غیر مسلح بھی ہوتے ہیں، جیسے جارج فلائیڈ۔ مارے جانے والوں میں سے آدھے سفید فام ہیں، لیکن اس کے باوجود مختلف رپورٹ سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاہ فام شہری غیر متناسب طریقے سے متاثر ہوتے ہیں۔ انسانی اور شہری حقوق کے لیے کام کرنے والے اداروں کا کہنا ہے کہ بڑھتے ہوئے واقعات کے سبب اب شہروں میں پولیسنگ کے ایک مختلف نظام کی ضرورت ہے۔ مائک اوسولون کے ساتھ اسد اللہ خالد، وائس آف امریکہ۔